أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किब्रियाई व बड़ाई पाकीज़गी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है। अनगिनत व लातइदाद दुरूद व सलाम नाजिल हो शफ़ीउल मुज़नबीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आमीना के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र व एहसान है जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा हसीन महीना नवाजा और इस महीने में ढेर सारी इबादतें करने का मौका फराहम फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हर छोटी बड़ी इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सारी नेकियों को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, नजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुत तहरीम की आयत नंबर 6 पढ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी जगह का तारुफ बयान कर रहा है जो बड़ी ही ख़तरनाक जगह है और इस जगह से बचने के लिए ही इंसान को दुनिया में भेजा गया है। जो इंसान दुनिया में आने के बाद अपनी असल मकसद को लेकर समझदारी के साथ उस मकसद पर अमल करता है तो फिर ऐसी ख़तरनाक जगह से वो बचा लिया जाता है।
ورنہ اس کا آخرت کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ یہی دردناک خطرناک جگہ کو بنا دیا جاتا ہے جہاں پر دردناک عذاب ہوں گے، ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب ہوں گے، خوفناک عذابات ہوں گے۔ ایسی جگہ سے ہر انسان کو بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا کیا، اور اس کے بدلے انسانوں سے جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہ صرف اور صرف نیک عمل کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین یہی بیان کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو، بس اور کچھ نہیں۔ اور یہاں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے شان میں اضافہ ہونے والا نہیں، اور اللہ کی عبادت سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں تو اللہ کے شان میں کمی ہونے والی بھی نہیں۔ اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب ذوالجلال کا جو شان ہے، جو اس کی جو شان ہے، وہ اپنے شان میں برابر ہے۔ ہماری عبادتوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری لغزشوں سے اللہ کی شان میں کسی قسم کی کمی و زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الذاریات میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا انسان ہو یا جن، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں اسی مقصد کے پیچھے لگے رہنا چاہیے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ یہی اصل زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہی بندگی کرتے ہیں، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام کا تذکرہ فرمایا جس کی تعریف قرآن مجید کے کئی مقامات میں بیان کی گئی، اور یہ ایسی جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام دیا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ بے انتہا بے شمار نعمتیں ایسے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اور جنت کیسی چیز ہے اس کے اوپر ایک تفصیل طلب وقت مطلوب ہے، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ جنت جس کو مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور یہی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے جب پیدا کیا گیا ہے تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، یا کچھ اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ بدل دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتا ہے۔ اور اسی ٹھکانے سے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی کہ جہنم بڑی ہولناک جگہ ہے، بڑی ہی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو آگ بھڑکا کے رکھا ہے وہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس جہنم کی آگ کا ایک حصہ، ایک درجہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کی آگ میں رکھا ہے۔ اسی روئے زمین کی آگ کو ہمارے کمزور بدن برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العالمین کے پاس جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے، زمین کی آگ سے 60 پر 9 گنا زیادہ وہ دہکنے والی بھڑکنے والی آگ ہے۔ تو اس آگ کو ہمارا کمزور بدن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تعارف بیان کیا تاکہ لوگ جہنم سے خوف زدہ ہو جائیں، جہنم سے پناہ مانگنے والے ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں جنت کا تذکرہ کیا اس کے آگے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی بیان فرمایا ہے۔ تو جہنم بڑی دردناک جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں پر اس کو وبئس المصیر کہا گیا، اور کہیں پر اللہ رب العالمین آگ کے نام سے اس جگہ کو یاد کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر جہنم کا تذکرہ موجود ہے۔ جہنم کیسی جگہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
توحید کا اقرار کرتا ہے، شہادت کا اقرار کرتا ہے اور اسی پر اپنی زندگی گزارتا ہے. من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے گواہ، اللہ کے اس کلمے کا جو اقرار کرتا ہے، شہادت کا جو اقرار کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حرام کر دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ جہنم حق ہے، جہنم برحق ہے، جہنم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ اس روئے زمین پر زمانے جاہلیت سے یہ عقیدہ لے کر جی رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جب مر جاتا ہے تو ختم، اس کا پھر دوبارہ اٹھایا جانا یا اس کا حساب و کتاب ہونا یا اسے جنت و جہنم میں داخل کرایا جانا، یہ ساری چیزیں فضول ہیں. ان باتوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے بعض لوگ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مقامات پر احادیث کے ذخیرے میں کئی احادیث آپ کو جنت و جہنم کے سلسلے میں معلوم ہوں گی. اور ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہاں تک بیان کیا کہ جو آدمی کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے اور محمد کو اس کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کرتا ہے، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا رسول اور بندہ تسلیم کرتا ہے، اور وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یعنی جنت اور جہنم پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح جنت برحق ہے اسی طرح جہنم بھی برحق ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے جنت اور جہنم پر. پھر اس کے بعد جہنم کی ہولناکیاں کیسی ہیں، اس کی وسعت کیسی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، ہم اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کا جب حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جو لوگ جہنمی طے پائیں گے ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اس طرح دیکھا جائے تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو لانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ صحیح حدیث ہے. یہ جہنم کی ہولناکی، اس کی وسعت معلوم ہو رہی ہے. اور اسی طرح جہنمیوں کا بدن کیسا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک کافر جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے کے درمیان تک کا جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ 70 سال کی مسافت طے کرنے کے برابر ہوگا. اتنی بڑی جسامت اسے عطا کی جائے گی، اتنا بڑا جسم اسے دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں جب جھونکا جائے تو خوب جلے، خوب اسے مزہ محسوس ہو، آگ کا دردناک عذاب اسے دیا جا سکے. اتنی دہکتی خطرناک آگ میں یہ بدن کیا برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے جہنمیوں کے بدنوں کو بڑے بڑے بنائے گا. یہاں تک کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کا جو داڑھ کا دانت ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا. احد پہاڑ کے برابر اس کا ایک داڑھ کا دانت ہوگا. اتنا بڑا جسم جہنمی کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ وہ خوب جلے، خوب اسے عذاب ہو. تو یہ جہنم کی وسعت اس میں معلوم ہو رہی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جب ہو رہا ہو تو 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور 990 پر 9 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. اتنے لوگ جہنم میں ڈالے جانے کے باوجود جہنم کیا کہے گی؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، هل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی کہ اے اللہ اور کوئی باقی ہو تو مجھے اور مطالبہ ہے، اور کوئی باقی ہے تو میرے اندر ڈال دے. تو یہ جو سوال جہنم کا ہے یہ اس کی وسعت کو بیان کرتا ہے کہ جہنم میں 990 پر 9 لوگ، 1000 میں سے 990 پر 9 لوگ ڈالے جانے کے باوجود جہنم کہہ رہے کہ اللہ ابھی بھی مجھ میں جگہ ہے، ابھی کوئی ہے تو ڈالو.
تو یہ جہنم کی وسعت ہے، خوفناک جگہ ہے، اور اس جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہیں، کھانے پینے کا عذاب ہے۔ جہنمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر نہیں پلائیں گے، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے، وہاں پر کافروں کو، مشرکوں کو اور بالخصوص بدعتیوں کو دھتکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے لوگ ہیں آپ کے بعد دین میں نئی باتوں کو ایجاد کیا، نئی عبادتوں کو ایجاد کیا، لہذا یہ بدعتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، انہیں دور کر دو، مجھ سے دور کر دو۔ یہ نبی جب دنیا میں تھے تو امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں فکر مند تھے، ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کیا کرتے اور سجدے کی حالت میں امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اتنا درد رکھنے والا امت کا یہ شفیق روحانی باپ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کہے گا سحقن سحقن، ان بدعتیوں کو مجھ سے دور کر دو، ان بدعتیوں کو مجھ سے دور کر دو۔ فرشتے انہیں وہاں سے دھتکارتے ہوئے بھگا دیں گے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں آب کوثر پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ پانی اتنا بابرکت ہوگا کہ ایک مرتبہ جو اس کو پی لے تو پھر جنت میں اسے پیاس نام کی کوئی چیز ہی محسوس نہ ہو۔ ایسے ہی بابرکت پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو پلائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دھتکارے گئے جو لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم میں یہ لوگ جلتے ہوئے، جھلستے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے اللہ سے پہلے کھانے کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کانٹوں والا کھانا انہیں کھلائے گا، ایسے درخت، ایسی شاخیں ان کے گلے میں ڈالی جائیں گی جو بڑی بڑی تیز دار کانٹوں والے ہوں گی، اور وہ حلق سے نیچے نہیں اترتی ہوں گی۔ جہنمی پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا جائے گا، اللہ کے فرشتے انہیں پانی کے طور پر کھولتا ہوا خون اور پیپ ان کے گلوں میں ڈالیں گے۔ یہ جہنم کے عذابات ہیں۔ اور اسی طرح ایک عذاب، سر کا عذاب، کھولتا ہوا پانی جہنمیوں پر ڈالا جائے گا۔ کیسے؟ کھولتا ہوا گرم پانی جہنمیوں کے سر پر جب ڈالا جائے گا تو یہ سر میں وہ گرم پانی سوراخ کرتے ہوئے جسم کے اندر داخل ہوگا، اور جتنے اعضاء اس پانی کے آڑ آتے ہیں سارے اعضاء پگھل کر اس کے غلاظت کے راستے سے اس کے پیروں کے نیچے گر پڑیں گے۔ اتنا کھولتا ہوا پانی اسے ڈالا جائے گا اس کے سر کے اوپر۔ اور یہاں پر محدثین نے، فقہاء نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ کھولتا ہوا پانی جہنمی کے سر پر کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ سر جو ہے انسان کے جسم کا سردار ہوتا ہے، یہ جسم کا جو سردار، یہ حیثیت کا مقام رکھنے والا جو عضو ہے وہ سر ہے، اور اسی سر میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھا ہے۔ اس عقل کو استعمال کیے بغیر لوگ جو کفر کر رہے تھے، کافروں کے راستے پر لگے ہوئے تھے، جو شرکیہ اعمال کر رہے تھے، اور اسی عقل کو ترجیح دے کر لوگ بدعتی امور میں مبتلا تھے، بدعتی کام کیا کرتے تھے، لہذا سب سے پہلے اسی سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تاکہ ان کی یہ جو عقلیں دنیا میں جو چلا رہے تھے، شریعت میں عقل کے گھوڑے جو دوڑا رہے تھے، تو پہلے اسی سر کو سزا دی جائے گی۔ ان کا بھیجا، ان کی کھوپڑی میں پانی گھسنے کے بعد بھیجا پگھل کر پورے بدن میں اتر جائے گا، اور بدن سے پوری انتڑیاں پگھل کر غلاظت کے راستے سے پیروں کے نیچے آ کر پڑ جائیں گی۔ اتنا سخت عذاب جہنم کا ہوگا۔ ہمیں ان عذابات کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جہنم سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جہنم کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ناممکن نہیں بلکہ محال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولا جائے گا تو وہ میرے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام دیا جائے گا جو کسی کو وہ مقام نہیں، مقام محمود جس کو کہا گیا ہے، وہ مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اتنی فضائل، اتنی خوبیوں کا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آپ کے رونے کی آواز گویا کہ ہانڈیوں میں سالن پکنے کی طرح آ رہی تھی. اتنا خوف زدہ ہو کر آپ رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں, اے میرے سرتاج, اللہ رب العالمین نے آپ کو بخش دیا ہے, آپ کی مغفرت ہو چکی ہے, آپ تو جنتی ہیں, پھر بھی آپ اتنا روتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کیا, تو کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں, شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار بننے کے لیے اس طرح کی عبادت کر رہے ہیں, تو مجھے اور آپ کو کس طرح کی عبادت کرنا چاہیے؟ جبکہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ گناہوں میں گزر رہا ہے. تو ہم کتنی توبہ کرنا ہے, کتنا استغفار طلب کرنا ہے, اللہ سے کتنی معافی مانگنا ہے, اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, جمعہ کا جو مقصد جہنم کے سلسلے میں بیان کرنے کا جو ہے وہ اصل یہی ہے کہ رمضان المبارک کا جو بچا کچا حصہ ہمارے درمیان ہے, اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, جہنم سے پناہ مانگیں, عذابات سے پناہ مانگیں, اللہ کے ان عذابات سے دور رہنے کی, محفوظ رہنے کی پناہ مانگیں, اور وہ کام کریں جن سے جہنم سے ہمیں نجات ملتی ہو, جہنم سے آزادی ملتی ہو. ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ کتب احادیث میں, احادیث کی کتابوں میں, قرآن مجید میں بے شمار کام ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے. ان میں سے چند قابل ذکر اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات میں ختم کر دوں گا. پہلی بات یہ کہ انسان کو شرک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. شرک سے توبہ کرے, توحید کو اقرار کرے. جو انسان توحید کو اقرار نہیں کرتا, توحید کو تسلیم نہیں کرتا, شرک پر ہی جمع رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے باپ داداؤں کا راستہ ہے, ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ باپ داداؤں نے ہمارے اسی پر, ہمارے پرکھوں نے, ہمارے آبا و اجداد نے اسی پر زندگی گزاری ہے, تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے باپ دادا جو کیے کیا وہ غلط ہے؟ یہ ساری باتیں کہہ کر لوگ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے, اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی ہے. لہذا ایسے راستے سے سب سے پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, توحید کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 29, کہ من قال لا الہ الا اللہ, کہ جو کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وان محمد رسول اللہ, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں, تو اس کے اوپر جہنم حرام ہو دی. اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی توحید کو اختیار کرتا ہے, شرک سے توبہ کرتا ہے, اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ کہ جب وہ آدمی توبہ کر لے, شرک سے دور ہو جائے, توحید پر آ جائے, توحید پر ثابت قدم رہنا چاہیے, توحید پر ثابت قدمی کی اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے. کیونکہ میرے بھائیوں, ہم سمجھتے ہیں اس روئے زمین پر مالدار آدمی سب سے خوش قسمت ہے, جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں حسن و جمال کا جو مالک ہے وہ خوش قسمت ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں جس کے پاس صحت ہے, دولت ہے, وہ خوش قسمت ہے. حقیقی خوش قسمتی تو اس کی ہے جس کے پاس توحید کی دولت ہے. چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے پاس صحت ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو, حسن و جمال ہو یا نہ ہو, طاقت ہو یا نہ ہو, اگر توحید ہے دنیا کی بڑی دولت تمہارے پاس ہے. اگر توحید نہیں, تم دنیا کے امبانی فیملی سے تعلق کیوں رکھنے والے ہو, دنیا کے بڑے مشہور خاندانوں میں سے کیوں نہ ہو, تمہارا شمار قیامت کے دن انہی مفلسوں میں کیا جائے گا, انہی محتاجوں میں کیا جائے گا جن کے لیے یہ جہنم دہکایا جا رہا ہے, یہ جہنم تیار کی جا رہی ہے, انہی میں ان کا شمار ہوگا. لہذا توحید کو اختیار کرنا, شرک سے توبہ کرنا, یہ انتہائی اہم کام ہے. جہنم سے آزادی کے لیے دوسرا کام کیا ہے؟ اخلاص. اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں. جو بھی عمل کر رہے ہیں, چاہے رمضان کے روزے ہوں, 5 وقتہ نمازیں ہوں, صدقہ و خیرات ہوں,
اچھے اعمال ہوں، نیکی جو بھی کی جا رہی ہو اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے اللہ کی قسم ہمارا وہ عمل اللہ کے پاس ہوا منصورہ یعنی ہواؤں میں بکھیر دیا جانے والا ہو جائے گا. اخلاص شرط ہے، اللہ کے لیے ہی وہ عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کی واہوائی کے لیے نہیں، یا دنیا کا مال کمانے کے واسطے نہیں، کسی طرح کی دوسری غرض و غایت اس میں نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا یہ اخلاص کہلاتا ہے. جس کے اندر اخلاص ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے جنت کا مہمان بنا لیتا ہے. لہذا یہ دوسرا عمل ہے، اخلاص ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. تیسرا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. خواتین ان باتوں کو بالخصوص غور سے سنیں کہ تقوی اختیار کرنا، جو مرد و خواتین تقوی والے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا مہمان بنائے گا اور جہنم سے انہیں آزاد کر دے گا، جہنم سے نجات دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ متقی پرہیزگار جو ہیں وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور ظالم جو ہیں انہیں جہنم میں دہکتی آگ میں جھلسایا جائے گا، انہیں داخل کر دیا جائے گا، اس میں جھلسا جائے گا. تو بہر کیف کہنے کا مقصد مطلب یہ کہ تقوی بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لوگ جنت میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پھر سوال کیا گیا عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اکثر لوگ جہنم میں داخل ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منہ اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، یہ جو چیزیں ہیں اکثر لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ بنتے ہیں. لہذا ہمیں ان چیزوں سے، ان گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے اندر تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تیسرا کام ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. ایک چوتھا عمل بیان کیا گیا جہنم سے آزادی کے لیے، سب سے اہم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنی زندگی کو ان کے لیے نچھاور کرتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلام کی حدود میں رکھتا ہے، ایسا انسان جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو شخص اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لہذا میرے عزیزوں معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے باوجود، توحید پر رہنے کے باوجود اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے روگردانی کرتا ہے، ایسا شخص بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہماری توحید ہی نہیں رہے گی، ہمارا اقرار کرنا بیکار ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے. تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں جس میں ہم فلاں کی باتیں مانتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں کو بازو کر دیتے ہیں، احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، احادیث صحیحہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہ سارے لوگ اسی زمرے میں داخل ہوں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے. تو اس بات کو ہمیں بغور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کون سا عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے. فوراً اس عمل پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کام میں لانا چاہیے. ہر زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت الہی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لینا چاہیے. ایک عمل ہے
انتہائی اہم عمل ہے جو کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنے سے بھی اللہ رب العالمین چاہے مرد ہو یا عورت اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، انہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت کا مہمان بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح، کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ولو بشق تمرہ، کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے، وہ ایک ٹکڑا کافی ہے انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے۔ شرط یہ کہ وہ آدمی مومن ہو، متقی ہو، موحد ہو، ایسے انسان کے لیے ایک ٹکڑا کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور عمل بیان کیا گیا، بیٹیوں کی پرورش۔ یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اور آج کے زمانے کے لیے جتنا اہم نمازوں کا مسئلہ ہے، جتنا اہم فرائض کا مسئلہ ہے، اتنا ہی اہم بیٹیوں کی پرورش ہے۔ میرے عزیزو، زمانہ ہمیں کیا پڑھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ پیٹ ہی میں بچیوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ عمل تو زمانے جاہلیت سے بھی گزرا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ دفن کرتے تھے، اور اس زمانے کے بعد ظالم و متکبر لوگوں کا عمل یہ ہو گیا کہ پیٹ ہی میں اگر معلوم ہوا کہ بچی ہے تو پیٹ ہی میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ گولیاں کھلائی جاتی ہیں، طرح طرح کی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، پیٹ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ابارشن کیا جاتا ہے، اس کا ننھا پیر توڑ دیا جاتا ہے، ننھا ہاتھ گھسیٹا جاتا ہے، اس کی چھوٹی گردن کو مروڑ کر نکالا جاتا ہے۔ کیا یہ ظالموں والا عمل نہیں ہے؟ یہی بچے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب سامنے رہیں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہارے قتل کی کیا وجہ ہے، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، کیوں آپ تمہیں مارا گیا؟ اللہ کے پاس یہ ننھے ننھے معصوم بچے کہیں گے، اے اللہ، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے ظالم باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہماری ظالم ماں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمارے بچپن میں ہی ہمیں مار دیا گیا۔ اے اللہ، تو ہی بتا ہمارا کیا قصور تھا، ہماری کیا غلطی تھی، اس میں ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے والدین ہمیں اس طرح کا عذاب دنیا میں ہی دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ننھے بچوں کی ان باتوں کو سن کر ان والدین کو، جو کہ دنیا میں نمازی تھے تو تھے، دنیا میں متقی تھے تو تھے، لیکن اپنے ننھی جان کے قاتل بن کر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان ننھے بچوں کو انصاف دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو، ان متقیوں کو، ان صالحین کو جہنم رسید کر دے گا۔ یہ ایک عمل کتنا سنگین عمل ہے، اور آج دور جدید میں یہ عمل بہت زیادہ سے زیادہ پایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا جا رہا ہے۔ شادی شدہ لوگ، غیر شادی شدہ لوگ، محبت کے نام پر غلطیاں کرنے والے، زنا کرنے والے، کتنے بچوں کو وہ مار چکے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اپنے ایمان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں، جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مسکین خاتون آئی جس کے گود میں 2 بچیاں تھیں، ننھی ننھی معصوم بچیاں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان بچیوں کو دیکھتے ہی رحم آ گیا۔ آپ کے پاس 3 کھجور تھیں، وہ تینوں کھجوروں کو اس ماں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ماں کا دل دیکھیے، وہ اپنے آپ کو پہلے کھلانے سے پہلے ایک بچی کے ہاتھ میں ایک کھجور، دوسری بچی کے ہاتھ میں دوسرا کھجور تھما دیا۔ تیسرا جو کھجور تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا منظر دیکھ رہی ہیں، تیسرا کھجور جب وہ ماں کھانے کے لیے اپنے لبوں کے قریب لے جاتی ہے، معصوم بچیاں ماں سے اس کھجور کا بھی مطالبہ کرتی ہیں، وہ کھجور بھی مانگ لیتی ہیں، تو ماں بھوکی رہنے کے باوجود کھلاتی ہے۔ یہ ماں ہے، ماں کی نعمت ہے۔ جو ماں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں۔ ماں جیسی نعمت دنیا میں نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ماں کی قدر کر لو، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، تو جہنم سے بچنے کے لیے ماں کی خدمت ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خاتون اپنے ننھے بچوں کے سوال پر اس ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کر کر
انصاف کے ساتھ ایک ٹکڑا ایک بچی کے ہاتھ میں، دوسرا ٹکڑا اور ایک بچی کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے، ماں کا دل دیکھا ہے، ماں کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ انصاف، کھجور کے درمیان بھی انصاف، بھوکی رہنے کے باوجود بچوں کے درمیان انصاف کر رہی ہے، بیٹیوں کے درمیان انصاف کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ سننے کے بعد کہتے ہیں اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔ معلوم ہوا خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کے گھروں میں بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہو، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں۔ کل قیامت کے دن یہی بچیاں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے پردے کا کام کریں گی، بس شرط اس بات کی ہے کہ سچے دل سے، صدق دل سے، خوشی کے ساتھ ان کی پرورش کی جائے۔ ایسا نہیں کہ ان کو بوجھ مانا جائے، بیٹوں کو کچھ لا کر دے رہے ہیں، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں لا رہے ہیں، بیٹوں کے ساتھ ایک سلوک، بیٹیوں کے ساتھ ایک سلوک، اس طرح کا معاملہ اگر کریں گے، یاد رکھیں یہی بچیاں تمہارے جہنم میں جانے کے سبب بن سکتی ہیں۔ اگر بچیوں کے درمیان انصاف کرو گے، اچھی پرورش کرو گے، اچھی تعلیم دو گے اور اس کا اچھا نکاح کرو گے، اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کرو گے، تو یہ چیزیں تمہیں جنت کا مہمان بناتی ہیں۔ تو بہرکیف ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، یہ بنیادی باتیں جو عام طور پر ہمارے لوگوں کے درمیان زیادہ پائے جا رہے ہیں، ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن سے ہم جہنم سے بچ کر جنت کا مہمان بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جہنم سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذابات سے دور رکھے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل ہونے کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، صرف تیری رضامندی کے لیے کر رہے ہیں۔ الہ العالمین تو اس سے راضی ہو جا اور ہماری نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما، وہاں کے بچوں کی، بوڑھوں کی، عزتوں کی، عفتوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، توحید کی زمینوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، ہمارے والدین جو گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو باصحت ہیں ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی خدمت کر کے ہمیں اپنے لیے جنت تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح صحیح سالم تندرست اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اے اللہ ان والدین کو، ان ماں باپ کے، ان اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنا، اور ان اولاد کو ان ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نجات کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ حالت ایمان میں رکھ، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔